نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 49، 50، 51 اور 52۔ وقالو، اور کہتے ہیں یہ منکرین قیامت، منکرین بعث بعد الموت، اذا کننا عظاما، کیا جب ہو جائے ہم ہڈیا، ورفاتن، اور ریزہ ریزہ، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے، خلقاً جدیدا، نئی پیدائش میں، قل کونوا حجارتاً، آپ کہہ دیجئے کہ کونو ہو جاؤ، حجارتاً پتھر، او حدیداً یا لوہا، او خلقاً یا کوئی اور مخلوق، مما یکبر فی صدورکم، اس سے جو بڑے ہو تمہارے دلوں میں، سینوں میں، فسیقولون، پھر جلد کہیں گے، من یعیدنا، کون ہمیں لوٹائے گا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، الذی فطرکم، اے الذی خلقکم اول مرۃ، جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی ذات باری تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پس وہ ہلائیں گے تمہارے طرف اپنے سر، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے، مَتَى ہوا، کب ہوگا یہ۔ آپ فرما دیجئے، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، شاید کہ وہ ہو بہت نزدیک اور قریب۔ یوم یدعوکم، جس دن اللہ تمہیں پکارے گا، بلائے گا، فتستجیبون، تو تم جواب دوں گے اور تم تعمیل کرو گے حکم کی، بحمدہ، اللہ کے حمد کے ساتھ، وتظنون، اور تم خیال کرو گے، وتظنون کا ایک ترجمہ ہے کہ تم یقین کرو گے، إِن لَبِثْتُمْ، کہ تم دنیا میں رہے ہو، إِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت کم۔ گزشتہ آیتوں میں انکار وحی کا ذکر تھا، انکار قرآن کا ذکر تھا، صاحب قرآن کی استہزاء کا تذکرہ تھا، مشرکین، منکرین اور کافرین کی طرف سے۔ اور مذکورہ آیتوں میں ان مشرکین، کافرین، منکرین کی طرف سے انکار بعث بعد الموت کا تذکرہ ہے، اور اس حوالے سے ان کے سوالات اور کچھ مکالمہ ہے۔
منکرین کہتے ہیں کہ اذا کننا عظاما ورفاتا، جب ہم قبروں میں ہڈیاں ہو جائے اور ہڈی ریزہ ریزہ چورا چورا ہو چکی ہوگی، تو کیا ہم دوبارہ نئے سرے سے زندہ ہوں گے، قبروں سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے۔ آیت نمبر 50 میں اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا کہ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا کوئی اور طاقتور اور سخت چیز بن جاؤ جس میں تمہاری زندگی کا آنا بعید ہو، بعید از قیاس ہو اور بعید از عقل ہو۔ تم کچھ بھی بن جاؤ، موت کے بعد تمہیں ضرور اٹھایا جائے گا، اور ہڈیاں تو ایسی ہے کہ اس میں وہ پہلے سے باقاعدہ حیات تھی، اس کے اندر تو تھوڑی بہت جان تھی ایک عرصے تک، ایک وقت مقررہ تک دنیا میں، لیکن اگر کوئی چیز بقید حیات بھی نہ ہو، اس کے اندر جان نہ ہو، نہ پہلی تھی نہ ابھی ہے اور بالکل نہ ہو، عقلاً بھی نہ ہو، اللہ کی طرف سے اللہ کی قدرت کاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں میں جان آ سکتی ہے، ان چیزوں میں حیات آ سکتی ہے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بدبختو، تم کہتے ہو کہ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ فرما دیجئے کہ وہی ذات تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار زندہ فرمایا تھا۔ جس رب نے تمہیں منی سے پیدا فرمایا ہے وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس رب نے پہلی دفعہ پیدا فرمایا ہے وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اور سورہ روم کی آیت ہے هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، جس رب نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہی رب تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اہون علیہ اسہل علیہ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، انسان نے ہمارے شان میں کیسی مثال بیان کر دی، اپنے شان مخلوقیت کو بھول گیا ہے اور کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، آپ فرما دیجئے کہ انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے بار زندہ فرمایا تھا، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کے ہر قسم کی خلقت پر قادر ہے، ہر چیز کے خلقت و پیدائش پر اللہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ابتداءً بھی تخلیق پر تھی، ثانیاً بھی تخلیق پر ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا، اب بھی اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات سامنے آ گئی تو جو امکان وقوع کے انکار کی وجہ ہے وہ باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو خلق ہے، خلق اللہ کی صفت ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اور پھر اس کے بعد
دوسری طرح انکار کرنے لگے یہ مشرکین اور منکرین اور کافرین کہ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، ان قریب وہ انکار کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلائیں گے اور تکذیب کے طور پر، استہزاء کے طور پر کہیں گے کہ اس کا وقوع کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے سمجھ میں یہ بات بھی نہیں آتی، یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، حشر ہوگا۔ اگر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ ایک جاہلانہ سوال ہے، اگر کسی سچی خبر کے وقوع میں دیر لگ جائے تو دیر لگنے کو امتناع پر آپ کیسے محمول کرتے ہیں اور یوں سمجھنا کہ اس کا وقوع نہیں ہوگا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا؟ یہ بدترین جہالت ہے۔ تاخیر بھی، لیکن کچھ باعث تاخیر بھی ہوتی ہے۔ تاخیر تردید کی دلیل نہیں ہوتی۔ اگر خبر میں تاخیر ہو جائے تو خبر کی تاخیر میں کذب نہیں ہوتی، امکانی وقوع ہوتی ہے، وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں کئی جگہ منکرین کے انکار کا ذکر ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ سورہ سبا میں اس کا جواب ہے، قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے خاص دن کا وعدہ ہے کہ اس سے ایک ساعت، ایک لمحہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو۔ یعنی قیامت تو ضرور واقع ہوگی، دیر لگنا یہ عدم وقوع کی دلیل نہیں ہے۔ اور سورہ اسراء میں فرمایا، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اب فرما دیجئے کہ وہ ان قریب ہونے والا ہے۔ وقوع قیامت تو یقینی ہے، قریب ہے، اتنی قریب ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اتا ماضی کا صیغہ لایا جو کو تیقن اور وقوع پر دلالت کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ انعام میں ہے، انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے۔ یعنی قیامت کا وقوع اس دن ہوگا جس دن تمہیں اللہ بلائیں گے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ۔ استجابت کا معنی ہے کسی کو بلانے پر حکم کی تعمیل کرنا، فل فور حاضر ہو جانا، اور معنی یہ ہے کہ میدان حشر میں جب تمہیں بلایا جائے گا تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے، تم سب جمع ہو جاؤ گے۔ بحمدہ میں بحمدہ تستجیبون کی ضمیر جو ہے وہ فاعل کا حال ہے اور حامدین کے معنی پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان میں آنے کے وقت تم سب اللہ کے حمد اور ثنا بیان کرتے ہوں گے، اس حالت میں تم حاضر ہوں گے۔ اور بظاہر آیات مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت عند البعث مومنین کافرین کا یہی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہوئے آئیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس آیت کے مخاطبین کافر ہے، کفار ہے۔ لیکن اس حوالے سے سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ کفار بھی اپنے قبروں سے نکلتے وقت سبحانکا و بحمدکا کے الفاظ کہتے ہوئے نکلیں گے قبروں سے، مگر اس حمد و ثنا سے اس کفار کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قضا فی القرطبی، اور یہ بات تفسیر قرطبی نے لکھی ہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ حال مؤمنین مخلصین کے لیے بتلایا گیا ہے
جب قرآن کریم نے کفار کے متعلق یہ فرمایا کہ جب زندہ کیے جائیں گے تو یہ کہیں گے یا ویلتنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، ہے افسوس، کس نے ہمیں قبروں سے اٹھایا، کس نے ہمیں قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا۔ لیکن میرے خیال میں دونوں تفاسیر میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ ابتداءً سب حمد و ثنا کہیں گے اور بعد میں اللہ کا اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین تم اب الگ الگ ہو جاؤ، آج تم ممتاز ہو کر جمع ہو جاؤ، اور مومنین کو علیحدہ کیا جائے گا، کافرین کو علیحدہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم و کرم اور فضل فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔